الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم حضور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو برکت عطا کرے اور ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے۔ باضابطہ درس شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے وہ شیئر کر لوں، آپ حضرات سے کہہ دوں کہ دیکھیے یہ ہم جمع ہوئے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ منہاج القرآن کی تنظیم کی طرف سے یہ جو محفل آرگنائز کی گئی ہے، یہ 5 روزہ درس مرتب کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث شریفہ عامت الناس میں پھیل جائیں۔ یہ ایک تبلیغی دعوتی اور اللہ اور رسول کی طرف بلانے کی یہ محفل ہے، تاکہ ہم جو عام طور پر ہم جو مسلمان ہیں اور اپنے علم اور عمل میں ہم کمزور ہیں، تو یہ آیات اور احادیث اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلامی لیول پر اور انسانی لیول پر اور مخلوقات کے لیول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، جو کردار تھا، جو بیہیو تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ سننے اور سمجھنے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، یہ ہمارا اس محفل سے یہ مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بہت سارے آیتیں اور احادیث پڑھیں گے۔ اس سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یا کلام اللہ ہے یا کلام الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے یا حضور کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنا زیادہ ادب کو ملحوظ رکھا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کیا جائے تو اس کے آداب ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب یہ قرآن کریم کا اور حدیث شریف کا معاملہ آ جائے تو جہاں تک ہو سکے اس میں ادب کا لحاظ رکھا جائے، صفائی کا لحاظ رکھا جائے، جہاں تک ہو سکے وضو سے رہے، لباس صاف ستھرا ہو، اور سبھی حضرات نماز پڑھے ہوئے ہوں، ویسے تو نماز کے علاوہ سنتیں بھی پڑھے ہوئے ہوں، اور درس کے آغاز سے پہلے کچھ تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لینے سے جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلوا علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، کہ تم مجھ پر درود شریف بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور علم 2 ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غالباً، جو کہ مولا علی کی طرف منسوب ہے، مولا علی سے مروی ہے، جی غالباً وہ آقا ہی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی روایت کرتے ہیں کہ العلم علمان، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبان پر ہوتا ہے۔ زبان پر ہوتا ہے ہم دوسرے طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں جو دماغ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم فی القلب و علم علی اللسان، دل میں ایک علم ہوتا ہے اور زبان پر ایک علم ہوتا ہے۔ اما العلم فی القلب فذلک العلم النافع، فرماتے ہیں کہ جو علم دل میں ہو بس یہی علم کام کا ہے، بس فنش۔ جو علم دل میں ہو وہی علم کام کا ہے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم۔ اب رہا جو زبان پر جو نالج ہے، جو علم آپ کے اپنے زبان پر ہے، یہ اللہ کے پاس دلیل بن جاتی ہے بندے کے خلاف۔ جو نالج ہم کو مل چکی ہے، جو علم ہم کو آ گیا ہے، یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے، اب قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تیرے کو یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، بتا کیا عمل کرا۔ تو جتنی نالج ہمارے پاس صرف دماغ میں اور زبان پر رہ جائے، وہ نالج اللہ کے پاس حساب لینے کے لیے ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ اب رہا جو علم دل میں اتر جاتا ہے، تو پھر آپ تو جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو بھی عمل ہے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس نیت پر ہوتا ہے۔
انسان کچھ بھی کام کرنے جاتا ہے، ظاہری زندگی میں کچھ بھی کرنے جاتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، رزلٹ کبھی اچھا آتا کبھی رزلٹ برا آتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رزلٹ کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کام کرنے والے کی نیت کو، کیوں کر رہا تھا، یہ کیا اس کا مقصد تھا، کیوں کرنا چاہ رہا تھا، نیت اچھی تھی، پروگرام اچھا تھا تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اندر سے نیت غلط تھی تو بھلے کام اچھا ہوا یا برا ہوا. جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے مالدار آدمی رہتے ہیں اور پبلک میں دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت پانے کے لیے انہوں بڑی مسجد تعمیر کرا دیتے، اوپر بڑا شاندار کلش لگاتے، ایسی گنبد بناتے، ایسا ڈیزائن بناتے، مسجد تو شاندار بن رہی لیکن نیت کیا ہے، پبلک میں میری واہ واہ ہو، کام اچھا ہو رہا اللہ کے پاس پکڑ ہو جا رہی، نیت خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کی. تو علم جو ہے کبھی بھی دل میں اترنا، جب علم دل میں اترتا ہے، جہاں پر علم دل میں اترتا ہے وہ علم کام کا ہو جاتا ہے، اور جب تک علم دل میں نہیں اترا، دماغ میں نہیں، صرف دماغ میں رہ گیا، صرف زبان پر رہ گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کا پھر حساب کرتا ہے، حساب لینے کے لیے ہی ہو جاتا ہے وہ. تو علم کو ہمارے دل میں اتارنا ہے، اور دل میں آپ یاد رکھیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورٌ مِّنَ الْإِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے شکایت کیے، شکوت الی وکیع عن سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی جن کو کہتے ہیں، وہ اپنے استاد محترم سے شکایت کیے، شکوت الی وکیع عن سوء حفظی، انہوں نے شکایت کیا، امام شافعی نے، وہ خود کہتے ہیں میں شکایت کیا اپنے استاد کے پاس کہ میری میموری کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جی حافظہ یاد نہیں رہتے، اچھی باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتے. فاوصانی الی ترک المعاصی. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے استاد، جو وکیع نام تھا ان کا، ان کے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنا بند کر دو، اللہ کی نافرمانی بند کرو، غلطیاں کرنا بند کرو. یعنی جانتے ہیں یہ صحیح کام ہے پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں صحیح کام ہے پھر غلط کام کر رہے ہیں. یہ جو معصیہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خطا، ایک ہوتی ہے معصیہ. معصیہ کہتے ہیں ایک ایسی غلطی جو آپ صحیح رستہ جانتے پر کیے تھے، صحیح کام کیا ہے جانتے تھے مگر غلط کام کیے. فاوصانی الی ترک المعاصی، جی یہ معصیت کرنا، نافرمانی کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ فإن العلم نور من الإلہ. فرماتے ہیں کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آنے والا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. اور ایک ایسا بندہ جو جانتے پر نافرمانی کرتا ہے، جانتے پر خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ہونا بول کر جانتے بوجھتے، ویسوں کے لیے اللہ کا نور نہیں دیا جاتا. اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اور علم اور اللہ کا نور اترنا ہے دل میں، اور اللہ کا نور کسی میلی جگہ پر نہیں اترتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، جیسے پین سے ایک ڈاٹ ڈالتے ہیں نا، نقطہ، ایک ڈاٹ. جب کبھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے جانتے بوجھتے، طبعاً جانتے بوجھتے اگر جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اور ایک غلطی کرتا ہے اور ڈاٹ پڑتا ہے، اور ڈاٹس اس طرح سے پڑھتے چلے جاتے یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دل کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی اچھی بات بندہ سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر وہ چیز اثر نہیں کرتی. یعنی کیا بات ہے کہ بزرگان دین ایسے ہوتے، اللہ والے ایسے ہوتے، صحابہ کرام ایسے ہوتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایسا معاملہ ہوتا کہ قرآن کی آیت سنتے، ایک آیت سنتے ان کے آنکھ سے آنسو جاتے، وہ لوگ اس پر عمل کرتے. اور ہمارا معاملہ ایسا کیوں ہو گیا کہ سو حدیثیں سن لیتے، ہزاروں آیتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عمل کی طرف نہ جاتے، نہ ہمارے دل میں کوئی خشیت اور یہ کیفیت آتی. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دل کے اوپر بلیک کور آ چکا ہے. ڈاٹس پڑھتے جہاں پر یہ ڈاٹس پڑ گئے تو سمجھ جاؤ دل گندا ہو گیا. فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہی وہی زنگ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے. رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ تو زنگ آ گیا ہے. اب زنگ آنے کے بعد قرآن اور حدیث بندہ پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن دل پر اثر نہیں کرتے، اس کے لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. خود بولتا ہے، خود سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل نہیں کرتا. تو دل کو صاف کرنا ضروری ہے، دل کو صاف کرنا ضروری ہے. اور دل صاف ہوتا ہے، اور بھی کئی اعمال ہے لیکن ایک بہترین نسخہ ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تجویز فرمائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو،
کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے دلوں کو پاک کرتا. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں اتر سکے, دل اس لائق بنے, تو اس کے لیے درود شریف میں کثرت کرنا ہوگا. جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب ہم درس میں یہاں پر بیٹھے ہیں تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ بھئی ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اب ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس چیز کا ادب کا لحاظ رکھنا ہے ہم کو کہ آپس میں گفتگو نہ ہو, آپس میں گفتگو نہ ہو. ہاں جب بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو پھر نماز بھی توڑ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ ضروری بات ہو جائے تو پھر نماز بھی توڑی جا سکتی ہے. نماز تو اللہ سے کلام ہے نا, وہ بھی نماز بھی توڑ سکتا. اللہ تعالیٰ اتنی گنجائش رکھا بہت ضروری ہو جائے تو. لیکن اب ضروری ہوا, ٹائم کیا ہوا, ان کا فون آیا, کیا واٹس ایپ کا میسج آیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو یہ کیا ہے, اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں. دیکھو میرا کام, میری ڈیوٹی ہے بیان کرنا, یہ میری ڈیوٹی ہے, میرا فرض ہے, میں کسی پہ احسان نہیں کرتا, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. جو سن لیا اس کو فائدہ ہو گیا, جو نہیں سن لیا اس کو علم نہیں ملے گا اتنا. نہیں, دوسری چیز بھی ہو جا رہی ہے یہاں پر, کلام اللہ اور کلام الرسول کی بے ادبی ہو رہی ہے یہاں پر. سمجھ رہے ہیں بات, یہ چیز نہیں ہونا. اس چیز کے لیے یہ سارے چیزوں کو کیا کہتے ہیں, جیسے تکبیر تحریم بولتے ہیں نا, اللہ اکبر بولتے ہیں, کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, بات کرنا حرام, دوسروں کو دیکھنا, سارے چیزوں کو کلوز کر دیتے ہیں. ایسا زیادہ سے زیادہ اس طرح کی کوشش کی جائے کہ جب درس کا آغاز ہو جائے تو درس کے اختتام تک, کیونکہ کلام اللہ اور کلام الرسول سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس لیے ساری گفتگو اور سارے خیالات کو بند کر دیا جائے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں, انتظامیہ تو اس کا انتظام کر کے رہا ہے کہ روزانہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں, 5 دن کا یہ پروگرام ہے, تو 5 دن بھی ریگولر جو حاضر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک صداقت نامہ دیا جائے گا کہ یہ سمپوزیم میں یہ 5 دن حاضر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے متعلق آیات اور احادیث کی انہوں نے اسٹڈی میں اپنے آپ کو شامل رکھا ہے. اس بات کا ایک صداقت نامہ, ایک سرٹیفکیٹ آپ لوگ کو دیا جائے گا. جو پورے 5 دن حاضر رہے, جو 1 دن بھی غیر حاضر رہے, ان کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اور اس کی حاضری کی طریقہ کار یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت یہاں پر رجسٹر ہوگا, آپ حضرات سائن کرتے ہوئے داخل ہو جانا. روزانہ اتنا ٹائم نہیں لگتا, آج وقت زیادہ لگا کیونکہ ڈے 1 تھا, پہلا دن ہے, تو پہلے دن کی ترتیبات کے حساب سے زیادہ وقت لگا. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ درس آن ٹائم شروع ہوگا, جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور جب تک میں بیان کروں گا اور بولوں گا, آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ مجھے دیکھیں. جب میں کہوں گا پڑھنا ہے تو آپ پیپر پہ دیکھیے, پھر میں پڑھوں گا, جہاں پر بھی آیت ہو اور جہاں پر بھی حدیث آ جائے تو میں پڑھوں گا, آپ سن کر میرا پڑھتے جائیں. میں پڑھوں گا, پھر آپ بھی ساتھ میں دیکھ کر پڑھتے جائیں. تو یہ ایک پڑھنے کا طریقہ ہوگا. پھر جہاں پر لکھنا ہوگا میں کہوں گا کہ یہ لکھ لو, ٹھیک ہے, یہاں پر. اور اگر کوئی ضروری بات چھوٹی موٹی آ جائے تو وہ بھی آپ لکھ لے سکتے ہیں. بہرحال زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ جمنے کے لیے ادھر آپ دیکھیں تو اس میں مجھے سمجھانے میں کافی سہولت ہو سکتی ہے. تو ہم اب باضابطہ درس یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, آج کے دن ہم انشاءاللہ تعالی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے, رحمت کسے کہتے ہیں اور عالمین کسے کہتے ہیں. ہمارا مین سبجیکٹ یہی ہے, رحمت للعالمین. ہمارا یعنی پورے 5 دن کا سبجیکٹ یہی ہے, اسی کو ہم ایلابریٹ کر رہے ہیں, اسی کو ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں. تو رحمت للعالمین, رحمت کسے کہتے ہیں اور عالمین کسے کہتے ہیں, ان 2 چیزوں کو ہم سمجھیں گے. رحمت عربی زبان میں جو لکھتے ہیں وہ اس کا مادہ ہے, اصل مادہ کہتے ہیں عربی زبان میں اوریجنل لیٹرز. ہر ورڈ کے ایک اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں, وہ 3 لیٹرز ہوتے ہیں. عربی زبان کا ایک سسٹم ہے نحو صرف کا قاعدے کا, اس کو مادہ کہتے ہیں, حروف اصلیہ کہتے ہیں یا جذر کہتے ہیں.
یہ الفاظ کہتے ہیں، مطلب جیسا کتبہ، کتبہ مینس لکھا، کتبہ مینس لکھا، کاف تا با، یکتبو لکھ رہا ہے، تو یا ایکسٹرا ہو گیا، لیکن کاف تا اور با یہ 3 لیٹرز اپنی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ کاف تا با یہ اصل ہے، یکتبو لکھ رہا ہے، یکتبون یہ سارے لوگ لکھ رہے ہیں، پلورل ہو گیا یہاں پر، تو یا بھی ایکسٹرا ہو گیا، آخر میں واو اور نون بھی ایکسٹرا ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر کاف تا با اپنی جگہ ہے، یکتبون. سمجھیں؟ حروف اصلیہ یعنی جس پر لفظ کھیلتے رہتا ہے، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں اضافات ہوتے، کمیاں ہوتے، سیکتبو، یکتبون، اکتب لکھو، الف ایکسٹرا آ گیا یہاں پر، اکتب لکھو، آرڈر. تو جیسا فعل بدلتا جائے گا ویسے اس میں حروف اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ترتیب میں آگے پیچھے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کاف تا با یعنی حروف اصلیہ جو کہتے ہیں یا جن کو مادہ کہتے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. رحمت، رحمت کے لفظ کے اندر را حا میم، را حا اور میم یہ اس کے حروف اصلیہ ہے، حروف اصلیہ. اب آپ بولیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یرحمک اللہ، یا بڑھ گیا ادھر کاف بڑھ گیا، یرحم، مگر را حا میم اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. رحمہ اللہ بولتے حضرت فلاں، حضرت محدث دکن رحمہ اللہ، رحمہ ہو، ہا ایکسٹرا ہو گیا لیکن رحمہ جی اولا. بہرحال اب قرآن کے اندر اس طرح سے بہت سارے مثالیں، اس کی بہت سارے مثالیں آپ کو ملتے چلے جائیں گے قرآن اور حدیث کے اندر. بہرحال را حا اور میم اپنی جگہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہاں پر تا مربوطہ یعنی گول تا کے اضافہ کے ساتھ یہ رحمہ ہے. رحمہ، رحمہ کا مطلب ہوتا ہے شفقت، نرمی، کسی سے لگاؤ ہونا، کسی سے ہمدردی ہونا، دل کا نرم ہونا. یہ بہت سارے معنی ڈکشنریز میں میں کافی تلاش کر رہا تھا تو بہت سارے معنی وہ لوگ دیے ہیں، اس میں سے مین یہ چیز ہے شفقت کرنا، رحمت کرنا، نرمی کرنا. اور بعض علماء اس کا معنی مغفرت بھی لیے ہیں، اگرچہ کہ وہ مجھے قبول نہیں ہوا یہ معنی، لیکن کتابوں کے اندر یہ معنی بھی دیے ہیں، مغفرت یعنی بخش دینا، کسی کی کوئی غلطی ہے تو معاف کر دینا. جیسا ہمارے پاس اردو میں ہوتا ہے رحم کھانا، چلو بھائی بدماش تھا مگر اس پہ رحم کھا کے چھوڑ دیے اس کو، رحم کھانا. تو رحم کرنا، نرمی کرنا، کسی کا لحاظ کرنا، خیال کرنا، یہ رحمہ یرحمو سے یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے. اس کی جمع ہے رحمات یا رحمات، یا دونوں لفظ اس کے اندر آپ کے پیج 1 کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. رحمات، ہا کے اوپر دیکھیں آپ زبر ہے، رحمات سیکنڈ لائن جو ہے اوپر رحمہ شفقت، نرمی اور مغفرہ، اور سیکنڈ لائن میں جو اس کی جمع لکھے ہیں، جمع مینس پلورل، جمع مینس پلورل. رحمات، رحمات ہا کے اوپر زبر لگتا ہے، بہت ساری رحمتیں. اور اسی کے ساتھ اور ایک لفظ آتا ہے رحمات یعنی ہا جزم کے ساتھ، یہ بھی رحمتن کا پلورل ہے، جمع ہے اس کا. اس کا اپوزٹ، رحمت کا اپوزٹ کیا ہے؟ رحمت کے اپوزٹ کئی الفاظ آتے ہیں، جفوا آتا ہے جی، سختی کرنا، جفوا کرنا، اور شدہ، یہ الفاظ آتے ہیں، بہت سارے الفاظ آتے ہیں. لیکن اوورآل پوروں کا اگر معنی ایک جگہ اگر نکالا جائے، ایک جگہ اگر ان کا پوروں کا معنی نکالا جائے تو ایک آسان لفظ ہے جو ہماری زبانوں پر چلتے رہتا ہے اور ہم نہیں چلنا چاہیے مگر آتے رہتا ہے، وہ ہے لفظ لعنت. لفظ لعنت، رحمت کا اپوزٹ ہے لعنت، اور یہ دونوں میں تال میل ہے. بھئی اپوزٹ اس لیے بتاتے ہیں کہ جب کسی بھی لفظ کے صحیح معنی جاننا چاہتے ہیں تو اس کا اپوزٹ دیکھنا پڑتا ہے. جی کون آرام سے ہے وہ دیکھنا ہے تو تھکے ہوئے کو دیکھ لو، آرام آپ کو نظر آ جائے گا. تھکنا، آرام کرنا، جی ٹھیک ہے نا. ڈارک لائٹ، اس طرح سے اپوزٹس ہوتے ہیں. رحمت اور لعنت ان دونوں کا تال میل اس طرح سے جیسا سردی اور گرمی کا تال میل ہے. ماشاءاللہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. گرمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گرمی ایک موجود چیز ہے، جہاں پر گرمی بڑھتی ہے ٹیمپریچر بڑھتے جاتا ہے، اور جہاں پر گرمی کم ہو جاتی ہے تو الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی، گرمی کا کم ہونا ہی سردی ہے. سردی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. سردی کیا ہے؟ گرمی کا کم ہو جانا، یہی سردی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں سمجھتا ہوں سبھی جانتے ہیں، یہ گرمی کا کم ہو جانا یہ سردی ہے. جب گرمی بڑھ گئی تو گرمی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اندھیرا ہے، اندھیرا کوئی موجود چیز کا نام نہیں ہے. اندھیرا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، باضابطہ نہیں ہے. ایک ہے اجالا، روشنی. جہاں پر روشنی ہو تو اندھیرا ختم ہو گیا، اور جہاں سے روشنی غائب ہو جائے، نور نکل جائے،
وہ آٹومیٹک وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ تو باضابطہ وجود اندھیرے کا باضابطہ وجود نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا ہی اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے رحمت اور لعنت کا مسئلہ ہے۔ لعنت باضابطہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان پر، زمین پر، انسان پر، جانور پر، پتھر پر، جھاڑ پر، فرشتوں پر، اور جنت پر اور دوزخ پر، اور ہر چیز کائنات کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے، ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جہاں پر اللہ کی رحمت کم ہوئی سمجھ جاؤ یہی لعنت ہے، یہی لعنت ہے۔ فقہاء اس کے بارے میں لکھے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لغت کے ماہرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اللعنت الطرد من رحمت اللہ، کہتے ہیں لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے باہر کر دینا، اللہ کی رحمت کو کھینچ لینا۔ جہاں سے اللہ کی رحمت ہٹ گئی سمجھ جاؤ اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ یہ رحمت اور یہ لعنت ہے۔ اور ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ضمناً ایک بات، ایک انٹرسٹ اس کے لیے، یہ شیطان ہے، شیطانوں کا بڑا تو ابلیس ہے، شیطانوں کا بڑا ابلیس ہے۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، شیطان صرف نہیں دکھنے والے کو نہیں بولتے ہیں، جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتا، صرف اس کو شیطان نہیں کہتے۔ ہمارے پاس شیطان بولتے تصور میں آ جاتا ہے کوئی ایک ہے بدماش پھر رہا ہے یہاں پر، دلوں میں خیالات ایسے ڈالتے رہتا اور بس شیطان نہیں۔ شیطان دونوں طرح کا ہوتا ہے، شیطان دکھنے والا، نہیں دکھنے والا۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور نہیں دکھنے والے بھی، جنات میں بھی۔ نہیں دکھنے والی مخلوق جنات ہے، دکھنے والی مخلوق انسان ہے۔ اس میں بھی شیطان ہوتے، اس میں بھی شیطان ہوتے۔ من الجنتی والناس، قرآن کریم فرما دیں، من الجن الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، فساد کراتے ہیں، لڑاتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، غلط رخ پر لے جاتے ہیں، جی فساد مچاتے ہیں، جھگڑے کراتے ہیں، جی نہیں کراتے انسان یہ کام۔ جو انسان فساد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، یہ بھی شیطان ہے۔ یہ شیطان ایسا کچا پکا نہیں بھی انسان کو بھی شیطان بول سکتے، نہیں، ایگزیکٹلی یہی شیطان ہے، جی۔ بعض وقت لوگ کیسے سمجھتے ہیں انسان کو، اگر کسی فسادی انسان کو اگر شیطان کہا جائے تو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسا ایک انسان کو غصے میں آ کر نہیں بولنا چاہیے، غصے میں آ کر بعض وقت بولتے ہیں گدھا ہے، تو گدھا تو وہ ہے نہیں مگر بولتے اس کو گدھا، ایسا گالی دیے ویسا، جی کتا ہے بولتے ہیں، گدھا ہے بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، تو جانور تو ان رہتا نہیں مگر بولتے ویسا۔ مگر شیطان ایسا نہیں ہے، ورڈ شیطان ایسا نہیں ہے کہ ان نہیں ہے مگر بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی 100% شیطان کا لفظ انسان پر فٹ ہوتا ہے جب وہ شیطانت کرتا ہے، فساد کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکال کر انسانوں میں لڑائیاں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی طرف سے دل کو ہٹاتا ہے، والدین کی خدمت کی طرف سے ہٹاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جب وسوسے ڈالتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔